السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 9 کی تلاوت ابھی میں نے پیش کیا۔ اس کی ترجمانی یوں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس سورہ حشر کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سچے لوگ، راست باز لوگوں کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ وہ مال جو ہے ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ تو یہی راست باز لوگ ہیں۔ آیت نمبر 8 میں یہ فرمایا گیا تھا۔ ابھی آیت نمبر 9 کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اب اس کی تفسیر یوں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے یہاں پہ ان لوگوں سے مراد کون ہے؟ مراد یہاں پر انصار ہیں، یعنی فے کے مال میں صرف مہاجرین کا حق ہی نہیں بلکہ پہلے سے جو مسلمان دارالاسلام میں آباد ہیں وہ بھی اس میں سے حصہ پانے کے حقدار ہیں۔ یعنی وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے۔ کون لوگ تھے؟ انصار تھے، اوس اور خزرج کے قبیلے تھے، تو وہ لوگ بھی فے کے مال میں حقدار ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان لوگوں کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کر رہا ہے، انصار کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے اپنی جگہ وہ خود محتاج ہوں۔ یہ دراصل تعریف ہے مدینہ طیبہ کے انصار کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا خلوص ان کے اندر رہا ہوگا، کتنے اثار اور قربانی کر کے یہ چیز انہوں نے حاصل کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا تذکرہ کر رہا، بتا رہا ہے کہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود جو ہے محتاج ہوں۔ مہاجرین جب مکہ اور دوسرے مقامات سے ہجرت کر کے ان کے شہر میں آئے، یعنی مدینہ آئے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیشکش کی کہ ہمارے باغ اور نخلستان حاضر ہیں، آپ انہیں ہمارے اور ان مہاجر بھائیوں کے درمیان بانٹ دیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے جو باغات ہے، نخلستان ہے، جو املاک ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، وہ بانٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں تک جن کے 2 سے زائد 1 سے زائد بیویاں تھیں ان تک انہوں نے کہا کہ جو پسند ہے وہ ان کو
ان سے نکاح کر سکتے ہیں، ہم انہیں طلاق دے دیں گے۔ اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا ایثار جو ہے انصار کا تھا۔ تاریخ میں ایسی مثالیں ہم کو نہیں ملتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ یعنی مہاجر تو باغبانی نہیں جانتے، تم انہیں نخلستان دے رہے، باغات دے رہے، یہ باغبانی کھیتی نہیں جانتے، یہ اس علاقے سے آئے ہیں جہاں باغات نہیں ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے ان باغوں اور نخلستانوں میں کام تم کرو اور پیداوار میں سے حصہ ان کو دو؟ ایسی بات جو ہے یہ ان کے سے کہی گئی۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی۔ یعنی کھیتی کریں گے، مزدوری کریں گے، فصل بوئیں گے، اور فصل جو پوری ہو جائیں گی تو اس کے ساتھ جو ہے مہاجرین کے ساتھ یہ لوگ شریک رہیں گے۔ کتنا بڑا دل، کتنی بڑی قربانی یہ لوگ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس پر مہاجرین نے عرض کیا، ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس درجے ایثار کرنے والے ہوں۔ مہاجرین کیا بولے ان کے بارے میں؟ ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے۔ ظاہر ہے کون ایسا کر کے دے گا؟ کھیت خود ان کا محنت کر کے یہ دیں گے، پورا آدھا کریں گے جو بھی طے ہوا۔ تو انہوں نے ایک بات کہا کہ ہم تو کبھی ایسے لوگوں کو ہم نے نہیں دیکھے، یہ کام خود کریں گے بھی اور حصہ ہم کو دیں گے، ایسے تھے یہ لوگ۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارا اجر یہی لوگ لوٹ لے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہو گے تو تم کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ یعنی یہ نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب انہوں یہ کر کے دے رہے تو ایسی صورت میں جب انہوں نے کہا کہ سارا اجر یہ لوگ لوٹ لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم ان کی تعریف کرتے رہو اور ساتھ ساتھ ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہو گے تو پھر تم کو بھی اس کا جو ہے اجر ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ پھر جب بنی نذیر کا علاقہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بندوبست کی ایک شکل یہ ہے کہ تمہاری املاک، تمہاری ملکیت اور یہودیوں کے چھوڑے ہوئے باغات اور نخلستانوں کو ملا کر ایک کر دیا جائے اور پھر اس پورے مجموعے کو تمہارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ اب جو فتح کیے تھے، جو یہودیوں کے باغات، نخلستان مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجویز رکھی کہ ان تمام کو ملا دیا جائے اور ملانے کے بعد جو ہے ان کو تقسیم کیا جائے۔ ایک شکل یہ ہوگی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ تم اپنی جائیدادیں اپنے پاس رکھو اور یہ ایکسٹرا یہ جو مہاجرین میں بانٹ دی جائیں گی، یہ جو ملی ہیں ان کو مہاجرین میں بانٹ دی جائیں۔ تو انصار رضی اللہ نے عرض کیا، یہ جائیدادیں آپ ان میں بانٹ دیں اور ہماری جائیدادوں میں سے بھی جو کچھ آپ چاہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ کتنا بڑا دل تھا لوگوں کا۔ وہ پہلے اس میں بھی یہ نہیں ہوئے، دوسرا پروپوزل نے اس میں بھی یہ کہا کہ آپ جو ہے یہ تو جو یہودیوں کا جو نخلستان، باغات، جو اموال ہیں یہ تو آپ ان مہاجرین کو دے ہی دیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے جو نخلستان، ہمارے باغات ہیں ان میں سے بھی آپ جو ہے ان کو دے دیں، آپ دے سکتے ہیں۔ ایسا ان کا دل، ایسا ان کا یقین تھا آخرت پر، ایسا ان کا ایمان تھا، ایسی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہے۔ ان کو یقین تھا کہ اللہ ان کو اس کا اجر بہت بڑا چڑھا کر دے گا۔ تو یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ پکار اٹھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ پکار اٹھے۔ کیا پکار اٹھے؟ جزاکم اللہ یا معاشر الانصار خیرا، یعنی جزا اللہ تم کو جزائے خیر دے اے انصار کے معاشرے، سماج کے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خیر دعا کرے۔ اتنی بڑی ایثار قربانی پر ابوبکر صدیق جو رضی اللہ جو ہے یہ دعا دی ان کو۔ اس طرح
انصار کی رضامندی سے یہودیوں کے چھوڑے ہوئے مال مہاجرین ہی میں تقسیم کیے گئے، اور انصار میں سے صرف حضرت ابو دجانہ، حضرت سہل بن حنیف اور بروایت بعض حضرت حارث بن السیمہ کو حصہ دیا گیا، کیونکہ یہ حضرات بہت غریب تھے۔ اب ان انصار کے اندر یہ 3 صحابہ جو ہے انہوں نے مال لیا، باقی کے وہ تمام انصار جو انہوں نے کیا کیا، لوٹا دیا، دے دیا، اولیاء نے واپس نہیں لیا، بلکہ مہاجرین کو جو ہے وہ دے دیا۔ پھر اسی ایثار کا ثبوت جو ہے انصار نے اس وقت دیا جب بحرین کا علاقہ اسلامی حکومت میں شامل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس علاقے کی مفتوحہ اراضی انصار کو دی جائے، مگر انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس میں سے کوئی حصہ نہ لیں گے جب تک اتنا ہی ہمارے مہاجر بھائیوں کو نہ دیا جائے۔ کیسا ان کا ایمان تھا، کیسا قربانی دینے کے لیے تیار تھے، کتنا ان کا آخرت پر یقین تھا، ان واقعات سے جو ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آخر جنگ خیبر کے وقت جو خیبر کی فتح کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو مال اور جانور جو اس میں آئے، مال غنیمت کے اندر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ابو سفیان کو اور بہت سارے جو نئے لوگ جو ایمان لائے تھے فتح مکہ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا، زیادہ دے دیا۔ تو اس میں سے کچھ انصار جو ہے تھوڑا یہ ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے لوگوں کو یعنی مہاجرین کو یا مکے والوں کو زیادہ دے رہے کر کے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ جو ہے یہ ہوئے، انصار سے خطاب کر کے فرمایا، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ مال جانور یہ تمام جو ہے انصار یہ تمام جو ہے مہاجرین لے کر جائیں اور میں تمہارے ساتھ آؤں، میں تمہارے ساتھ یعنی مدینہ آؤں تمہارے، کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے؟ تو یہ سننے کے بعد انصار جو ہے آنسو آ گئے لوگوں کے اس میں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کو چاہتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو ہے وہ اس میں خوش ہوئے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جا رہے ہیں۔ تو کتنی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے انصار کا اور مہاجرین کا جو ہے بہت بڑا ہے۔ تو ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب ہم مطالعہ کریں گے تو یہ ایسی چیزیں جب ہم سنیں گے تو اس سے ہم کو کیا ہوگا، ہم کو سبق ملے گا، عبرت نصیحت ملے گی، اور یہ عشیر ہی کیوں نہ ہو اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے ہم کو مل سکتی ہے۔ تو یہی انصار کا یہی وہ ایثار ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انصار کی تعریف فرمائی، کتنا بڑا درجہ ہے ان کا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرما رہا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی کیا ہے، فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح قرآن مجید میں جب تو دنیا و آخرت کی فلاح، دونوں فلاح جو ہے اس سے مراد ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اب یہ فرمایا گیا، یہ بھی اس آیت کا بڑا معروف اور بہت اہم فقرہ ہے۔ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہی کامیاب ہونے، فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں ہے بچ گئے نہیں فرمایا گیا بلکہ بچا لیے گئے ارشاد ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر کوئی شخص خود اپنے زور بازو سے دل کی تونگری نہیں پا سکتا۔ اللہ کی توفیق، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد سے جو ہے کوئی شخص بھی جو ہے اپنے زور بازو سے دل کی تونگری نہیں پا سکتا۔ ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے عبادات کے اندر تاثیر جو پیدا کرتا وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا، جو دعائیں جو قبول کرتا وہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ وہ ہمارے اخلاص، ہم کس نیت سے دعا کرتے ہیں
وہ تمام چیزوں کے اوپر جو ہے ڈپینڈ کرتا. تو یہ نہیں کہ مطلب انسان جو بہت عمل کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو اس زوم میں نہ رکھیں کہ میں بہت نیک نہیں، بلکہ ہماری عبادات، نمازیں، عبادات، اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ ہی تاثیر پیدا کر. اس سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری عبادات کو قبول فرما اور جو ہے دعاؤں کو قبول فرما. تو یہ وہ نعمت ہے، دل کی تونگری نہیں، جو ہے وہ یہ نعمت ہے جو اللہ ہی کے فضل سے کسی کو نصیب ہوتی ہے. شح کا لفظ عربی زبان میں کنجوسی اور بخل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر جب اس الفاظ کو نفس کی طرف منسوب کر کے شح نفس کہا جائے تو یہ تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی، دل کے چھوٹے پن کا ہم معنی ہو جاتا ہے، جو بخل سے وسیع تر چیز ہے، بلکہ خود بخل کی بھی اصل جڑ وہی ہے. اسی صفت کی وجہ سے آدمی دوسرے کا حق ماننا اور ادا کرنا تو درکنار، اس کی خوبی کا اعتراف تک کرنے سے جی چراتا ہے. نیرو مائنڈیڈنس بولتے ہیں نا، تنگ نظر، جن کا ویژن کم رہتا ہے، جو تنگ رہتے ہیں، کنجوس رہتے ہیں، بخل ان کے اندر. اسی صفت کی وجہ سے آدمی جو ہے دوسرے کا حق ماننا تو درکنار، اس کی خوبی کا اعتراف تک کرنے سے جی چراتا. وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ اسی کو مل جائے اور کسی کو کچھ نہ ملے. وہ کیسی صفت بتا رہا اللہ تعالیٰ، انسان کی سائیکالوجی، انسان کی مینٹلٹی. انسان دیکھیں قرآن مجید جو ہے کھول کر رکھ دیتا ہے، انسان کو جو ہے کھول کر رکھ دیتا ہے، ایسا اس کا یہ ہے. تو وہ کیا چاہتا ہے؟ کسی کو نہ ملے مجھے ملے. دوسروں کو خود دنیا تو کجا، کوئی دوسرا بھی اگر کسی کو کچھ دے تو اس کا دل دکھتا ہے. یہ ایسی کنجوسی ہے، دل کی تنگی ہے. اس کی حرص کبھی اپنے حق پر قانع نہیں ہوتی، بلکہ وہ دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرتا ہے، یا کم از کم دل سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے گرد و پیش دنیا میں جو اچھی چیز بھی ہے اسے اپنے لیے سمیٹ لے اور کسی کے لیے کچھ نہ چھوڑیں. ہے نا وہی حدیث ہم کو یاد ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انسان مال سے اتنا محبت کرتا کہ اگر اسے 2 وادی سونا بھی ملے تو کیا کرتا؟ وہ تیسرے وادی کے لیے جو ہے کوشش کرتا ہے، حرص رکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا قبر کی مٹی ہی جو ہے اس کا پیٹ بھر سکتی. یعنی اسی وہی چیز ہے نا، حال میں جتنا بھی ہو ایک لیول نہیں آتا کہ ہاں چلو بس ہے کافی ہے، نہیں آتا، بلکہ انسان اتنی محبت کرتا مال سے کہ اور ملے اور ملے اور ملے اور ملے، نیور اینڈنگ جیسے رہتا ہے معاملہ. ابھی ہم سنا نا کسے، دیکھو وہ اس کا عبرت ہمارے لیے، بمبئی کا ایک سٹاک بروکر راکیش جھنجھنوالا کر کے، اس کا کتنا یہ تھا، اراؤنڈ 46,000 کروڑ کا مالک تھا، 46,000 کروڑ کا مالک تھا. اور اس کا انتقال ہوا. اس کی عمر کم ہی تھی، 60 کے اندر ہی اس کی عمر تھی، یا 62 تھا یا 58 تھا، کچھ تھا. بہرحال اتنا یہ ہونے کے باوجود کتنی بیماریاں، کتنے اس سے کیا کام آیا. اب کفر کی حالت میں ہی جو ہے نا وہ اللہ کے پاس چلا گیا. جیسے اتنی دولت، یہ نیور اینڈنگ جیسا معاملہ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں ہم؟ اس قول سے، زبان سے اور عمل سے، اس کے بتائے راستے پر چل کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ ایسے نشانیاں، ایسے واقعات ہم کو سبق دیتے ہیں کہ کیا لے کر گیا وہ 46,000 کروڑ. بولے تو معمولی بات نہیں ہوتی. 1 کروڑ کے اندر 100 لاکھ ہوتے ہیں، 100 lakhs ہوتے ہیں. اتنا یہ رہنے کے باوجود بھی ایسی حالت میں ویل چیئر پر، کڈنیز فنکشن نہیں کر رہے ہیں، کسی. تو انسان جو ہے مال سے بہت محبت کرے، لیکن جو اس کا حق ہے، جن لوگوں کا اس کو ادا کرنا چاہیے. تو انسان جو ہے
حل میں مزید اور اس کی ارد۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ شح سے بچو، یعنی کنجوسی بخل سے بچو، کیونکہ شح یہی چیز ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، بخل، کنجوسی، دل کی تنگی، تنگ نظری، کم حوصلگی، دل کے چھوٹے پن کا، یہ تمام معنوں میں جو ہے شح نفس آتا ہے۔ یہ چیز تم سے پہلے لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی، اس وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ اسی نے ان کو ایک دوسرے کو خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کر لینے پر اکسایا۔ اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا، فجور کا حکم دیا اور انہوں نے فجور کیا۔ یہ مینٹیلٹی رکھنے والے لوگ، شح نفس، دل کی تنگی، کم حوصلگی، اور یہ کیا چیزیں آئیں اس کے اندر، بخل، تو یہ تمام چیزیں، دل کے چھوٹے پن، یہ سب اس کی وجہ سے۔ خطا رحمی کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے خطا رحمی کی، یعنی رشتوں کو توڑنے کے لیے کہا تو انہوں نے رشتوں کو توڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ میں رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اور بہت بڑا اجر ہے رشتوں کو جوڑنا، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اگر دو مسلمانوں کے اندر بھی اگر دو فریق ہیں، دو تنظیمیں ہیں، دو لوگ ہیں، اگر آپس میں اگر نہیں کرتے تو ان کو جڑانا، ان کو ملانا، ان سے بات کروانا، ان کو صلہ رحمی کرانا، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میں توڑنے نہیں آیا بلکہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور شح نفس کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا، یعنی جس کے دل میں ایمان ہے اس کے اندر شح نفس نہیں ہوگا۔ یہ رہا۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو خصلتیں، دو عادتیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، کیا ہے وہ؟ بدخلقی، بخل اور کنجوسی اور بد اخلاق۔ مسلمان کے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو اس کے اندر جمع ہو نہیں سکتی۔ ایمان والا مسلمان کنجوس نہیں ہوگا اور دوسرا بد اخلاق نہیں ہوگا۔ دیکھو کیسی رہنمائی، کیسی باتیں ہم کو جو معلوم پڑتی ہیں۔ تو اس سے پھر ہم اپنے اندر اپنا جائزہ لینا، اپنا احتساب کرنا، اگر یہ چیزیں ہیں تو انہیں دور کرنا، اس مقصد سے جو ہم پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا۔ تو اسلام کی اسی تعلیم کا ثمرہ ہے کہ افراد سے قطع نظر مسلمان بحیثیت قوم دنیا میں آج بھی سب سے بڑھ کر فیاض اور فراخ دل ہے۔ یہی ہے، وجہ ہے، یہی ایمان ہے جس کی بنیاد پر آج بھی دنیا میں مسلمان کیا ہے؟ فیاض ہے، دل بڑا رکھتا ہے، دل بڑا ہے مسلمانوں کا، زکوٰۃ نکالتا، صدقہ دے کرتا، لوگوں کی مدد کرتا، کتنے کامیں کرتے ہیں، اللہ ماشاء ہم کتنا ہے۔ تو یہ اس کا ہی ہے، مسلمان جو ہے جب اس کے اندر ایمان ہوتا تو یہ ایسی چیزیں کرتا۔ جو قومیں ساری دنیا میں تنگ دلی اور بخیلی کے اعتبار سے اپنے نظیر نہیں رکھتی، خود انہی میں سے نکلے ہوئے لاکھوں اور کروڑوں مسلمان اپنے ہم نسل غیر مسلموں کے سایہ بسایہ رہتے ہیں۔ دونوں کے درمیان دل کی فراخی اور تنگی کے اعتبار سے جو صریح فرق پایا جاتا ہے، اس کی کوئی توجیہ اس کے سوا نہیں کی جا سکتی۔ یہ اسلام کی اخلاقی تعلیم کا فیض ہے جس نے مسلمانوں کے دل بڑے کر دیے۔ اسلام کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور عمل کر کے صحابہ اور تمام نے بتایا، تو اس سے مسلمان کیا ہے؟ اس کے فیاض دل، اور بخیل نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا،
اور ان شوہ نفس سے جو ہے بچا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ شوہ نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنے اس شوہ نفس سے بچا لیے گئے، دل کی تنگی سے بچا لیے گئے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھو کیسے کیسے کوالٹیز کو گنوا کر اللہ تعالیٰ فلاح پانے والوں ہیں کر کے بیان فرماتا، سچے لوگ ہیں کر کے بیان فرماتا، کامیاب لوگ ہیں کر کے فرماتا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے ملنے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔